آج اگر ہم خانہ کعبہ کا تصور کریں تو دنیا کے ہر مسلمان کے ذہن میں جو تصویر آتی ہے وہ کعبہ کی 4 کونوں والی عمارت اور اس پر موجود اس کالے کپڑے کی آتی ہے۔ نسل در نسل اور بچپن سے اس رنگ کو دیکھ کر ہمارا ذہن اس کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ آج ہم اس کو کسی اور رنگ کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا غلاف ہمیشہ سے کالا نہیں تھا، بلکہ مختلف اسلامی دور حکومت کے اندر اس کا رنگ بالکل مختلف رہا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے اور نہ ہی اسلامی قانون کے اس کو کالا ہی ہونا چاہیے تھا۔ انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس کا رنگ سرخ اور سفید تھا۔ آج بھی آپ کو اسلامک ہسٹری پر مبنی فلمز کے اندر یہ رنگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کی تھی اور اس کے بعد طوفان نوح کے بعد اس کے نشان مٹ گئے تھے۔ تب آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دوبارہ اس کے پراپر تعمیر کی، مگر اس وقت اس پر کوئی غلاف نہیں تھا، بلکہ یہ صرف پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت تھی۔ کچھ تاریخی روایت کے مطابق خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا تھا، لیکن وہ باقاعدہ یا مکمل غلاف نہیں تھا، بلکہ کپڑے کا ایک حصہ تھا جس کو کعبہ کے دیوار پر لگایا گیا تھا۔ لیکن اگر بات کریں مکمل غلاف کی تو اسلام سے پہلے کے دور کے اندر جب بت پرستی آ چکی تھی اور عرب کے لوگ شرک کرتے تھے، مطلب اللہ کے سوا بتوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو ایک ہی خدا مانتے تھے، ایک ہی پاورفل مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اسلام کی آمد سے پہلے یعنی دور جہالت کے اندر بھی خانہ کعبہ کو انتہائی مقدس مانا جاتا تھا۔ تاریخی طور پر جس شخصیت کو باقاعدہ اور مکمل غلاف کعبہ چڑھانے کا بانی مانا جاتا تھا وہ یمن کا بادشاہ طوبہ المیری تھا، اور یہ اسلام کی آمد سے تقریباً 150 سے 200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ روایت کے مطابق بادشاہ طوبہ المیری نے مکہ مکرمہ کا دورہ کیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ کو غلاف سے ڈھانپ رہا ہے، لہٰذا اس نے سب سے پہلے کعبہ کو کھجور کے پتوں اور چمڑے سے ڈھانپا۔ طوبہ المیری کا تعلق کیونکہ یمن سے تھا، اس نے اپنے ملک کے اندر بنے ہوئے یعنی یمن کے بنے ہوئے روایتی موٹے کپڑے جس کو ہیرا اور انات کا غلاف کہا جاتا تھا، اس کو غلاف کعبہ کے طور پر چڑھایا، اور اس کے بعد سے مکہ کے لوگوں کے اندر غلاف کعبہ چڑھانے کی یہ رسم باقاعدہ طور پر ایک رسم اختیار کر گئی اور یہ عزت اور شرف کی علامت بن گئی۔ جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ اس دور کے اندر کعبہ کو ڈھانپنے کے لیے یمن کا بنا ہوا کپڑا انات استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ اکثر لال رنگ کا یا پھر دھاری دار ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر مختلف قبائل اور سردار یعنی حیثیت کے مطابق الگ الگ رنگوں کے اور میٹیریل کے غلاف کعبہ بھی وقتی طور پر چڑھایا کرتے تھے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلاف کعبہ کے لیے کوئی ایک رنگ مخصوص نہیں تھا، جیسا کہ آج کئی سو سال سے بالکل کالا رنگ اس کے لیے مخصوص ہو چکا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے اندر مکہ کو فتح کیا تو شروع کے اندر اس کے پرانے غلاف کو بالکل ویسے ہی رہنے دیا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اچانک سے ایک عورت خانہ کعبہ کے پاس خوشبو کو سلگا رہی تھی کہ غلطی سے اچانک غلاف کے اندر آگ لگ گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو یمن کے بنے سفید اور سرخ دھاریوں والے مخصوص کپڑے سے ڈھانپا جس کو برد یا پھر حبرہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ اس کی بنیاد یمن کے بادشاہ طوبہ نے رکھی تھی اور یہ اسلام کے تحت چڑھایا گیا پہلے سرکاری غلاف تھا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر کعبہ کو سرخ ریشم یعنی ریڈ سلک کے غلاف سے ڈھانپا، جس کے اندر اس کی خوبصورتی انتہائی بڑھ گئی۔ اگر خلفائے راشدین کے دور کی بات کریں تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان اور حضرت علی کے دور کے اندر غلاف کعبہ کا ایک نیا معیار قائم کیا گیا۔ اس دور کے بعد انہوں نے خالص سفید رنگ کے یعنی پیور وائٹ کلر کی مصری لینن کا استعمال شروع کیا جس کو قباطی کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی خانہ کعبہ انتہائی خوبصورت دکھتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حاجیوں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے یہ سفید کپڑا بہت ہی جلدی میلا ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کا دور خلافت ملائیں تو
632 سے لے کر 661 کا ٹائم بنتا ہے۔ اب خلفائے راشدین کے دور کے اندر اس سفید غلاف کو، جس کو قباطی کہا جاتا ہے، اس لیے چنا گیا تھا کیونکہ یہ اسلام کی سادگی، پاکیزگی اور یکسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی جیسے سفید رنگ کا احرام بعد میں مصر کا ایک اور خاندان یعنی فاطمی دور نے بھی کافی عرصے تک اسی سفید رنگ کو برقرار رکھا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ فاطمی سلطنت یا پھر فاطمیڈ خلافت کا زمانہ عیسوی کے کیلنڈر کے مطابق سال 909 سے لے کر سال 1171 تک کا ہے۔ یہ ایک شیعہ اسماعیلی سلطنت تھی جس کا آغاز تونس سے ہوا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے مصر کو فتح کر کے قاہرہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اب غلاف کعبہ کی تیاری کا بڑا مرکز کیونکہ مصر تھا، اس لیے فاطمیوں نے مصر پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کعبہ کے غلاف بھیجنے کی روایت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور انہوں نے بالکل خلفائے راشدین کی طرح سفید رنگ کے غلاف کی روایت کو جاری رکھا، لیکن ان کا سفید کپڑا ریشم یعنی وائٹ سلک کا ہوتا تھا، جس پر سرخ رنگ کے بارڈر تھے یا پھر کڑھائی بنی ہوتی تھی۔ پھر تاریخ کے پنوں میں ایک ایسا دور بھی آیا جب کعبہ کے غلاف کا رنگ بدل کر زرد یعنی پیلا کر دیا گیا۔ سلجوقی سلطنت کے سلطان نے اپنے دارالحکومت کے اندر کعبہ کو ایک الگ اور ایک نمایاں پہچان دینے کے لیے ایک انتہائی شاندار اور چمکدار پیلے رنگ کے کپڑے سے اس کو ڈھانپنے کا فیصلہ کیا، اور اس رنگ کی وجہ یہ تھی کہ یہ رنگ اس دور کے اندر شاہی شان و شوکت کی ظاہر کرتا تھا، تاکہ خانہ کعبہ کی شان و شوکت کو بھی ظاہر کر سکے۔ سلجوق، جن کو تاریخ کے اندر سلجوقی سلطنت یا پھر سلجوق امپائر بھی کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر اوغوز ترک نسل سے تعلق رکھنے والے جنگجو حکمران تھے، جن کو ان کے جد امجد کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا نام تھا سلجوق بن دقاق۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے 10ویں صدی کے اندر اسلام قبول کیا تھا، اور سلجوقیوں نے سال 1037 سے 1194 تک کا ایک بہت بڑی اور طاقتور سلطنت بھی قائم کی، جو موجودہ دور کے ترکی، ایران، عراق، شام اور سینٹرل ایشیا کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلجوقی تاریخ کے اندر اس لیے بھی مشہور ہیں کیونکہ انہوں نے نہ صرف مسلم دنیا کو صلیبی حملوں سے یعنی کروسیڈ سے بچایا، بلکہ رومیوں یعنی بازنطینی سلطنت، بازنٹین امپائر کو بھی شکست دے کر اناطولیہ یعنی موجودہ دور کے ترکی کے اندر مسلمانوں کے داخلے کا راستہ بھی صاف کیا۔ مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اور الپرسلان کے اندر جس مسلم سلطنت کا ذکر ملتا ہے، وہ دراصل یہی سلجوقی سلطنت تھی۔ سلجوق حکومت کے دور کے اندر یعنی 11ویں صدی کے اندر بغداد کے عباسی خلفاء سیاسی اور فوجی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے۔ جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ مکہ اور مدینہ یعنی حجاز پر مصر کی فاطمی سلطنت، جو کہ عباسیوں کی سخت مخالفت تھی، مسلسل اپنا اثر و رسوخ حاصل کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے ڈائریکٹ قبضہ تو نہیں کیا تھا، پر مکہ کے اندر ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ بالکل اسی طرح سے سلجوق نے بھی یہی کیا، یعنی مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے کے بجائے سلجوقی سلاطین نے مکہ کے حکمران کے طور پر نہیں، بلکہ خود کو خادم حرمین شریف یعنی مقدس مقامات کے خادم اور محافظ کے طور پر خود کو مسلمان خلیفہ کے طور پر پیش کیا، کیونکہ اس ٹائم کے اندر کعبہ کا غلاف بھیجنا صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ مسلم دنیا کا سب سے طاقتور حکمران کون ہے۔ جب سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر پہنچی تو عباسی خلافت کی اجازت اور سرپرستی کے اندر سلجوقی کی سلطان کی طرف سے مکہ مکرمہ غلاف کعبہ بھیجا گیا، جو کہ انہوں نے شاندار چمکدار پیلے رنگ کے زرق برق قسم کے کپڑے کا بھیجا۔ یہ پیلے رنگ کیونکہ سونے کے رنگ سے ملتا جلتا ہے، اور اس ٹائم کے اندر زرد رنگ کو شاہی وقار، عظمت، دولت، ثروت کی علامت مانا جاتا تھا، اس لیے خانہ کعبہ کو آنر کے طور پر یہ پیلا رنگ بھیجا گیا۔ سلجوقی چاہتے تھے کہ دنیا پھر سے آنے والے حجاج کرام جب کعبہ کو دیکھیں تو انہیں سلجوقی سلطنت کی شان و شوکت اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا احساس ہو۔ عباسی دور حکومت کے اندر غلاف کعبہ نے سب سے زیادہ تبدیلیاں دیکھیں، کیونکہ کچھ عباسی خلفاء نے خانہ کعبہ کو عارضی طور پر خالص ہرے رنگ کے یعنی گرین کلر کے کپڑے سے بھی ڈھانپا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہرے رنگ کو یعنی سبز رنگ کو جنت کے لباس کے طور پر اسلام کے اندر مانا جاتا ہے، اس لیے سبز رنگ بہت ہی اہم تھا ان کے لیے۔ اس
کے بعد عباسی دور کے آخری حصے کے اندر اس کے حکمرانوں نے ایک انتہائی اہم اور مستقل تبدیلی کی، کیونکہ انہوں نے کعبہ کے لیے سیاہ رنگ کا انتخاب کیا جو کہ آج تک قائم ہے۔ اور اس بار اسی کالے رنگ کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ زائرین اور حجاج کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے سفید یا پھر ہلکے رنگ کے غلاف جلدی میلے اور خراب ہو جاتے تھے، جبکہ کالا رنگ زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ رنگ اتنا مشہور ہوا کہ پچھلے تقریباً 800 سال سے آج تک یہی رنگ مسلسل چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ آج کے دور میں خانہ کعبہ کا غلاف خالص کالے ریشم یعنی پیور بلیک سلک سے بنایا جاتا ہے، جس کو سنہری اور چاندی کے تاروں سے انتہائی خوبصورت طریقے سے سجایا جاتا ہے۔ ہر سال حج کے موقع پر یعنی 9 ذی الحجہ کو اس غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت رسم ہوتی ہے۔ سعودی عربیہ میں اس کے لیے ایک مخصوص فیکٹری قائم ہے، جہاں پر ماہر کاریگر پورا سال اس مقدس کسوہ کو تیار کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کے رنگوں کا یہ سفر صرف کپڑے کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے مسلمان حکمران اور خلفاء کی عقیدت، زائرین کی سہولت اور وقت کے بدلتے معیار کی خوبصورت کی داستان ہے۔ اور یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ رنگ چاہے اس کا لال ہو یا کالا ہو، سفید ہو یا ہرا ہو یا پھر پیلا ہو یا پھر آج کے مطابق کالا رنگ، کعبہ کی عظمت کی روحانیت اور مسلمانوں کی اس سے محبت ہمیشہ لازوال اور بڑھتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔